بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت برائے انصاف میں دوستو اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی پر جنوبی افریقہ کے مقدمے کی پہلی سماعت کا آغاز ہو گیا۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ نے 84 صفحات پر مشتمل پٹیشن دائر کی تھی، جس میں اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، جس پر آج پہلی سماعت کا آغاز ہو گیا، جس کی سنوائی 15 ججز کا پینل کر رہا ہے، جبکہ درخواست گزار جنوبی افریقہ اور دفاع کرنے والے اسرائیل کے نمائندے بھی بطور جج 200 حصہ بنیں گے۔ اس وقت عالمی عدالت انصاف میں 15 ججز جن ممالک سے ہیں ان میں امریکہ، روس، چائنا، فرانس اور بھارت بھی شامل ہے۔ امریکہ اور روس بالترتیب عدالت کے صدر اور نائب صدر ہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس درخواست کی پاکستان سمیت 13 ممالک نے حمایت کی تھی، جبکہ اسے OIC اور 5 عالمی ادارے بھی اسرائیل کے خلاف مقدمے کے حق میں ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل حماس جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کے چوتھے دورے پر فلسطین پہنچے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ چکی ہے۔ رافع پر دوستو بمباری سے 5 بچے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کو تیار ہیں۔ جوڈیشل کونسل کا کہنا ہے کہ جسٹس مظاہر کا معاملہ ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے، ہماری صاف بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ اگر مظاہر نقوی نے عدالت سے وقت طلب کیا تو ہم گواہان کو تب سے سن لیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پنجاب کے سیاستدان بیمار ہوتے ہیں تو لندن جا کر علاج کرواتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی ہر کچی آبادی کو حقوق مالکانہ حقوق دیں گے، ملک کو معاشی بحران سے صرف ہم ہی نکال سکتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان پاکستان زلزلوں کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ پاکستان میں بھی لاہور جبکہ آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ہندوستان کے مشہور موسیقار اور گائک AR رحمان کا کہنا ہے کہ میں نے کافی بار زندگی میں اپنے آپ کو مارنے کا سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر انسان اپنی زندگی میں مشکل وقت کا تجربہ کرتا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ 300 یونٹ مفت بجلی کا وعدہ چیپ ٹاک ہے۔ پچھلے سال ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو جو ہم نے جمع کیا تھا وہ اتنا بھی نہیں تھا کہ ہم قرض اور سود ادا کر سکیں۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں دوستو بیل گھس گیا، ویڈیو وائرل ہوگی۔ بیل کو دیکھیں کہ کتنے صبر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے، ایسا دوستو سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کا قانون نہیں مانتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، دفع ہو جائے، چلا جائے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم پر 10 حملے کرے ہم 1000 بار جواب دیں گے، ایسا دوستو نگراں وزیر اعظم کاکڑ کا کہنا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان TTP سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ مولوی فضل الرحمان کا دورہ افغانستان سرکاری نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہے۔ عمران خان عدالت میں رو نہیں رہے تھے، علیمہ خان نے تردید کر دی۔ عمران خان اس بات پر ناراض تھے کہ گزشتہ 5 مہینوں میں ان کی صرف ایک بار اپنے بیٹوں سے بات کروائی تھی۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے حوصلے بلند ہیں، ان کو دیکھ کر ہمارا مورال بھی بوسٹ کر جاتا ہے۔ علیمہ خان نے صحافی جاوید چودھری کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل بھی نہیں رو رہے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔
دوستو یاد رہے کہ سینئر صحافی جاوید چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ کل جیل کے اندر ٹرائل کے دوران عمران خان صاحب رو پڑے اور جیل کے عملے نے انہیں ٹیشوز پیپر دیے۔ جب وہ آنکھیں صاف کر رہے تھے تو وہاں اتنا سوگوار سا ماحول پیدا ہو گیا کہ جج صاحب بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو امجد پرویز صاحب نیب کے وکیل ہیں وہ چلتے چلتے عمران خان صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بات کر لیں، ہم تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جیل میں رونا ہوتا تو بہت پہلے ہاتھ کھڑے کر دیتا، ملک کی آزادی کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، الیکشن نہ لڑ سکا تو سپریم کورٹ جاؤں گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کوئی الیکشن جیل سے بچنے کے لیے لڑ رہا ہے تو کوئی جیل سے بھاگنے یا نکلنے کے لیے۔ عوام نے ساتھ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ملک کو ترقی سے نہیں بچا سکتی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔